جو بھی دشمن ہے میرے رضا کا جل رہا ہے ہمیشہ جلے گا. تو سب مل کے کہیے مسلک اعلی حضرت کا نعرہ, ہاں مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے ہمیشہ لگے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و صفینا و حبیبنا و نبینا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و علی آلہ و اصحابہ اجمعین. ناظرین کرام، آج رمضان المبارک کی چوتھی رات اور تیسرا دن چل رہا ہے. رمضان کا آج 3 تاریخ ہے اور مغرب کی نماز کے بعد چوتھی رات شروع ہو جائے گی. حضرات، آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی ضروری ویڈیو ہے. اس میں 4 چیزوں کا ذکر کروں گا، 4 چیزیں بتاؤں گا. پہلا کیا ہے سحری کرنا، دوسرا کیا ہے سحری کا وقت کب سے اور کب سے لے کر کب تک ہے، تیسرا کیا ہے کیا کوئی بغیر سحری کھائے روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں، چوتھا اگر سحری میں اذان ہو رہا ہے اس وقت کھانا پینا کیسا ہے. حضرات، یہ 4 چیزیں اس ویڈیو میں بتاؤں گا. پہلا سحری کرنا کیسا ہے، دوسرا کیا ہے کہ سحری کا وقت کب سے لے کر کب تک ہے، تیسرا کیا ہے کیا کوئی بغیر سحری کھائے روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں، چوتھا کہ سحری میں اگر اذان ہو رہی ہو تو اذان کے وقت کھانا پینا کیسا ہے. ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں انشاءاللہ العزیز. آج کی اس بیان میں بہت ہی اچھی جانکاری آپ کو ملے گی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ ہی آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ، بہت بہت مبارکباد. اور رمضان کا پہلا جمعہ کے ساتھ ساتھ آج خاتون جنت، خاتون قیامت حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی لخت جگر نوری نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کا بھی دن ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے کنز الکرامت اعلی حضرت امام علیہ سنت ارشاد فرماتے ہیں، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس رداء نظافت پہ لاکھوں سلام. اور سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اور ایک جگہ مزید اعلی حضرت فرماتے ہیں، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. اور بیدم وارسی فرماتے ہیں، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. اور ایک شاعر کہتا ہے حضرت فاطمہ کی عظمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اور ان کے بیٹوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ ان کا مقام مرتبہ کیا ہے. شاعر کہتا ہے کہ کسی کا باپ بھی نہ جائے گا جنت میں،
کسی کا باپ بھی نہ جائے گا جنت میں، نہ دیں جب تک اجازت تیرے بیٹے فاطمہ زہرا، نہ دیں جب تک اجازت تیرے بیٹے فاطمہ زہرا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و سفینہ و حبیبنا و نبینا مولانا محمد علیہ وسلم، صلو علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آئیے اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں۔ پہلا بیان کہ سحری کیا ہے، سحری کرنا کیسا ہے۔ حضرات محترم، رمضان کی نعمتوں میں سے ایسے رمضان میں تو ہمیں بہت سی نعمت ملی، ان تمام نعمتوں میں سے اللہ کی ایک نعمت سحری بھی ہے۔ اب سنیں کہ سحری کیا ہے۔ سحری سحر سے بنا ہے۔ سحر مطلب جس کو صبح بولتے ہیں، سویرا بولتے ہیں۔ سحر رات کا آخری حصہ، ایک دم سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں۔ سحر بولتے ہیں رات کا آخری حصہ۔ رات کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ 8-9 بجے سے لے کر وہی 12 بجے تک، پھر دوسرا حصہ 1 بجے سے لے کے 3 بجے تک، اور 3 بجے سے لے کے صبح تک۔ تو رات کا آخری حصہ سحر کا ہوتا ہے، اور اسی سے سحری بنتا ہے۔ اسی سے سحری بنا ہے، مطلب اسی وقت سحری لوگ کھاتے پیتے ہیں تو سحری کا لفظ آ گیا ہے۔ صبح سے پہلے آخری رات کے وقت کو کہا جاتا ہے، اور اس وقت کے کھانے پینے کو سحری کہتے ہیں۔ رات کے وقت صبح ہونے سے پہلے جو کھایا پیا جاتا ہے اسی کو سحری کہا جاتا ہے۔ تو بات پتہ چل گیا کہ سحری کیا ہے اور سحری کسے کہتے ہیں۔ روزے کی نیت سے سحری کے وقت کھانا پینا سنت ہے کہ اس پر مسلمانوں کو ثواب دیا جاتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ حضرات، ہم لوگ سنتے ہیں کہ یہ کھاؤ، وہ کھاؤ، وہی کھاؤ، وہ کھاؤ، لیکن کیا آپ نے کبھی سنا کہ کھانے پر بھی ثواب ملتا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ سال کے 11 مہینے میں آپ جو کچھ بھی کھا لیں، جو کچھ کھا لیں بچا لیں، اس پر کوئی ثواب نہیں ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں، رمضان کی رات میں، سحر کے وقت کھانا پینا ثواب بھی ہے اور سنت بھی ہے۔ اور ایک مزید کی بات اور بتا دوں، حضرت خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی رات میں سحر کے وقت جب مومن بندے روزہ کی نیت سے سحر کے وقت کھانا کھاتے ہیں تو ان پر، ان کے گھر والوں کے اوپر، جتنے لوگ اس وقت کھاتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے فرشتے ان پر سلام بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کن پر؟ جو لوگ سحری کھا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے میرے نیک مومنوں، میرے کلمہ پڑھنے والوں، سحری کھایا کرو کہ اس میں برکت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیا ہے۔ اور بات بتایا تھا کہ سحری کھاتے وقت اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں پر کھانے کا حساب نہیں دینا ہوگا میدان محشر میں۔ حالانکہ ہر چیز کا حساب ہوگا، لیکن 3 لوگوں پر کھانے کا حساب نہیں ہے۔ پہلا وہ جو رمضان کی نیت سے صبح کے وقت سحری کھائے اور روزہ رکھنے والا، اور تیسرا کہ میدان جہاد میں اپنا گھوڑا باندھنے والا۔ یہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کو کھانے کا حساب نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں سحری کھاؤ کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، یعنی سحری کے وقت روزے کے لیے کھانا پینا برکت کا ذریعہ ہے، اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے، صحت و تندرستی میں بھی برکت ہے۔ مبارک ہیں وہ گھر جن میں رات کے آخری حصہ میں سوتے سوتے اٹھ کر کھایا پیا جاتا ہے، اور رمضان کی اس نعمت سے وہ پورا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ مبارک بات دے رہا ہے، مبارک ہیں وہ لوگ۔ کون لوگ؟ جو رات کے آخری حصہ میں سوتے سوتے اٹھ کر کھایا پیا جاتا ہے، اور رمضان کی اس نعمت سے وہ پورا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ حضرات، رمضان کا یہ نظام 11 مہینے نظام
الگ طریقے سے رہتا ہے، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے مسلمانوں کے نظام کا وقت چینج ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جب پوری دنیا گہری نیند میں سو رہی ہوتی ہے، آپ پوری رات بھر جاگیں، لیکن ایسا وقت آتا ہے کہ آدمی اس وقت چاہ کر بھی اگر سوچے کہ میں جاگوں لیکن جاگ نہیں پاتا ہے، ترنت اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، نیند لگ جاتی ہے، چاہے پوری رات وہ جاگ چکا ہو، لیکن جیسے ہی سحر کا وقت ہوتا ہے، جیسے ہی فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، ویسے ہی لوگوں کو نیند آ جاتی ہے۔ حضرات آپ یہ غور کریں، جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے اس وقت اللہ کا بندہ، اللہ کا نیک مومن بندہ، رسول کا امتی اپنی نیند کو قربان کر کے بیدار ہوتا ہے اور کھانا کھانے بیٹھ جاتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں دیکھ لو یہ میرا بندہ، حالانکہ جب پوری دنیا سو رہی ہے لیکن یہ میرا نیک بندہ میرے حکم کی تعمیل کر رہا ہے، میرے حکم کی پیروی کر رہا ہے۔ جب ساری دنیا گہری میٹھی نیند میں سو رہی ہے لیکن میرے حکم کی پالن کرتے ہوئے، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے میٹھی نیند کو میرے لیے قربان کر کے سحری کر رہا ہے، اے میرے فرشتوں میں بھی سلام بھیج رہا ہوں، تم بھی میرے اس نیک بندوں پر سلام بھیجو۔ تو حضرات محترم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں تم سحری کھایا کرو کہ سحری میں برکت ہے۔ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب صحابہ سے آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تم سحری کھایا کرو اس میں برکت ہے، اب اس وقت کا ماحول آج کل کے امیروں جیسا تو تھا نہیں، اب وہاں پہ کچھ ایسے صحابہ ہیں جن کو کھانا میسر ہی نہیں ہوتا تھا، تو سحری کہاں سے میسر ہوگا۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فدا کا ابی امی، یا رسول اللہ آپ کے قدم ناز پر میرے ماں باپ قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس اتنی دولت نہیں، اتنا مال نہیں کہ ہم لوگ سحری کھائیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سحری میں کل کی کل میں رحمت ہے، یعنی جتنا بھی کھاؤ گے اتنا پورا میں تمہارے لیے برکت ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرے پاس دولت نہیں، میرے پاس کھانا نہیں، تو میں سحری کیسے کھاؤں گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اگرچہ تمہیں ایک گھونٹ پانی ہی پینا پڑے، ایک گھونٹ پانی ہی پی کر روزہ رہو، لیکن سحری کی نیت سے وہ پانی کو پیو تو اللہ تعالیٰ تم پر بھی سلام بھیجے گا اور تمہارے پینے میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا سحری کرنا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور یہ بات قابل غور ہے کہ کھانا اگر پیٹ بھر کے لیے کھایا جائے، پانی پیاس بجھانے کے لیے پیا جائے تو انسان کو یہ فائدہ حاصل ہو جاتے ہیں کہ انسان اگر بھوک مٹانے کے لیے کھا رہا ہے تو اس کا بھوک مٹ جاتا ہے، اگر پیاس بجھانے کے لیے پی رہا ہے پانی تو اس کی پیاس بجھ جاتی ہے، یعنی جس فائدے کے تحت وہ کھا پی رہا ہے وہ فائدہ اس کو ملتا ہے۔ لیکن اگر یہی کھانا پینا سنت جان کر، یعنی یہ کھانا پینا جو کچھ ہو رہا ہے اگر یہ مسلمان سنت جان کر کر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی میں ہو، تو اس سے صرف پیٹ ہی نہیں بھرتا، پیاس ہی نہیں بجھتی، بلکہ یہ کھانا پینا عبادت بن جاتا ہے۔ آدمی کھا پی رہا ہے لیکن اللہ کی عبادت میں لگ رہا ہے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے، اور رزق میں فراخی یعنی رزق میں برکت کا ذریعہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ عبادت کس کا نام ہے؟ عبادت نام ہے حضور علیہ السلام کی اداؤں پر عمل کرنے کا۔ سحری اس لیے ذریعہ برکت نبی کریم حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ سچ یہ ہے کہ اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہ پڑھی ہوتی تو عبادت نہ کہلاتی، اسی طریقے سے اگر حضور صلی اللہ تعالی وسلم سحری نہ کرتے تو اس میں برکت نہ ہوتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سحری کیے اور اپنے ماننے والوں کو بھی تلقین کیے کہ اے میرے صحابہ تم بھی سحری کھایا کرو، کہ سحری کھانے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھا ہے۔ حضرات دو بات ہو گیا، پہلی بات یہ کہ سحری کسے کہتے ہیں اور سحری کرنا کیسا ہے، سحری کا وقت بھی بتا دیا، سحری کب سے لے کر کب تک ہے، یعنی
سحری کا وقت عموماً 1 یا 1:30 بجے سے شروع ہوتا ہے اور آج کل 6:04 6:06 یا 4:07 تک ہے، لیکن یہ اپنا علاقہ ہے، کہیں اور علاقے میں کہیں اور ٹائم ہوگا، لیکن عموماً یہی وقت سحری کا وقت ہے۔ یہ تو وقت معلوم چل گیا کہ سحری کا وقت کب سے کب تک ہے۔ دوسری بات یہ کہ سحری کرنا کیسا ہے یہ بھی بتا دیا کہ سحری کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحری کھایا کرو، اگرچہ تمہیں ایک پانی ہی پینا پڑے، 1 گھونٹ پانی پینا پڑے، لیکن پانی کو ضرور پیو۔ رمضان کا مہینہ خدا کی بندگی اور اس کی اطاعت و فرما برداری کے مظاہر کا مہینہ ہے۔ دیکھیے اس مہینہ کا چاند نظر آتے ہی بندگان خدا مسلمانوں کے کھانے پینے سونے کے سب اوقات تبدیل ہو گئے، یعنی سب چینج ہو گئے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جب ساری دنیا اس وقت دنیا سوتی ہوتی ہے، لیکن مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اس وقت اس کے گھر میں کھانا پینا ہو رہا ہے، لیکن جو اس وقت کھا پی رہا ہے اس کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ تو یقین کرتا ہے۔ کوئی اس سے سوال کر لے، پاگل نادان، ابھی ہم لوگ سو رہے ہیں، پوری دنیا سو رہی ہے، اپنی میٹھی نیند کا مزہ لے رہی ہے، اور تو پاگل انسان جیسا بن کے کھا پی رہا ہے۔ وہ انسان جواب دے گا تمہارے نظر میں میں پاگل ہو سکتا ہوں، در حقیقت میں اپنا عمل نہیں بلکہ اپنے رب کا حکم کی پالن کر رہا ہوں، اپنے رب کی حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ میرا رب مجھے اس وقت کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، تو پھر تیرا جلن کیوں ہو رہا ہے؟ میرا رب جب مجھے سلا کر جگا کر کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، تو پھر اس میں تیری جلن کی کون سی بات ہے؟ اگر تو سو رہا ہے تو سو، لیکن اللہ مجھے اپنی نعمت سے کھلا رہا ہے، اپنی نعمت سے پلا رہا ہے۔ اور بندگی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ جو کہے مومن بندے اس کا ہر عمل کو پورا کریں، آقا کے حکم اور مرضی کے مطابق ہو۔ پس میرا معبود حقیقی مجھے جس وقت کھانے پینے کا حکم دیتا ہے میں کھاتا ہوں اور پیتا ہوں، اور جب میرا رب مجھے کھانے پینے سے روک دیتا ہے کہ اب تم مت کھانا تم مت پینا، تو میں اپنے رب اکبر کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کھانے پر رک جاتا ہوں، پینے پر رک جاتا ہوں۔ کب تک؟ جب تک کہ میرا رب مجھے خود نہیں اجازت دیتا کہ اب تمہارے لیے کھانا حلال ہو گیا۔ مطلب یہ کہ اب مومن بندہ اپنے رب کی حکم کی تعمیل کر رہا ہے، اپنے رب کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے صبح سحر سے لے کر آفتاب غروب تک، جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا ہے تب تک کھانے سے باز رہ رہا ہے، پینے سے باز رہ رہا ہے۔ پیاس کی وجہ سے اس کی ہونٹ سوکھ گئے ہیں، بھوک کی وجہ سے اس کی اتڑی سوکھ گئی ہے، لیکن پھر بھی برداشت کر رہا ہے، پھر بھی صبر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں وہ ملعون کہاں ہے جو ملعون کہتا تھا کہ اے میرے اللہ میں تیرے بندے کو بہکاؤں گا۔ آج وہ دیکھ لے کہ میرا بندہ کیسا ہے، میرا بندہ مجھ پر کتنا توکل کر رہا ہے، کتنا بھروسہ کر رہا ہے، کہ دیکھ اس کی زبان پیاس کی وجہ سے لڑکھڑا رہی ہے، اس کی زبان پیاس کی وجہ سے سوکھ گئی ہیں، اس کی اتڑی بھوک کی وجہ سے سٹ گئی ہیں، سب کچھ اس کے سامنے موجود ہے، لیکن میرے بندے کو مجھ پر کتنا بھروسہ ہے، کتنا توکل ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جب تک میرے کانوں میں میرے رب کی نام نہ سنائی دے گی تب تک میں ایک لقمہ نہیں کھاؤں گا۔ میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں ان تمام مومن بندوں کے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دے رہا ہوں۔ حضرات اور اس کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سحری سے ایک فائدہ یہ ہے کہ برکت ہوتا ہے، اور سحری کا فائدہ یہ ہے کہ جو اہل کتاب یعنی یہودی اور نصرانی بھی روزہ رکھتے ہیں تو یہودی اور نصرانی کے وہاں یعنی رات کے وقت سے اب کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، ان کے وہاں سحری نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہمارے اور اہل کتاب سے مراد وہی یہودی اور نصرانی ہے، کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق
یہی ہے کہ وہ لوگ سحری نہیں کرتے اور ہم لوگ سحری کرتے ہیں. ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق ہے کہ سحری کے چند لقمے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کے نزدیک روزوں کے دنوں میں رات کو سونے کے بعد کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے. یعنی یہودی اور نصرانی کے وہاں جیسے ہی رات کو سو گئے ان پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، اور ہماری شریعت میں سحری مقرر کی گئی ہے. یہی فرق ہے اہل کتاب اور مسلمانوں کے روزوں میں. لہذا اگرچہ سحری فرض وہ واجب نہیں، اللہ نے یہ فرض نہیں کیا کہ تم سحری ہی کھاؤ، اللہ نے یہ واجب نہیں کیا کہ تم سحری کرو. حالانکہ اگر کوئی بغیر سحری کے روزہ رہے تو اس کا بھی کیا کوئی اگر آدمی سحری نہ کھائے بہت ہی غور سے سنیں. مثال کے طور پر آدمی مان لیجیے کام دھندے کا دن چل رہا ہے، آدمی پورا دن بھر کام کر رہا ہے، کام کر کے افطاری کر رہا ہے، افطاری کرنے کے بعد تھوڑی دیر آرام کر رہا ہے، مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے، مغرب کی نماز کے بعد پھر تھوڑی دیر آرام کر رہا ہے، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز کا وقت ہو جا رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، تراویح بھی پڑھ رہا ہے. اب اتنا تھکان ہو جا رہا ہے کہ سو گیا، اور سوتے میں اتنا سو گیا کہ اب مان لیجیے اس کی نیند ایسے وقت پر کھلی کہ جیسے مان لیجیے اذان ہو رہی ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ اب اذان ہو رہی ہے، اب تو وہ کھا پی سکتا نہیں، تو اب وہ روزہ رہے گا کہ نہ رہے گا؟ اب یہی مسئلہ ہے، اس مسئلے کو غور سے سنیں. تو مان لیجیے اگر کسی انسان کی نیند ایسے وقت پر آنکھ کھلی کہ جس وقت اذان ہو رہی ہے، اب وہ کھا پی نہیں سکتا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ وہ اس وقت کچھ نہ کھائے پیے، ایک دم ایسے جیسا ہے ویسے رہے، اور پھر اس کے بعد ایسے ہی روزے کی نیت کر لے، ایسے ہی روزے کی نیت کر لے کہ نویت ان اصوم غد للہ تعالی من فرد رمضان ھذا، یعنی میں اللہ کے لیے کل کا روزہ اس رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں. تو حضرات محترم، وہ اگر کچھ کھائے پیا نہیں پھر بھی اس کا روزہ ہو جائے گا، اس کا روزہ ہو جائے گا. لیکن اس کو تھوڑی بات کی تکلیف یہ ہے کہ وہ ایک سنت سے محروم ہو رہا ہے. سنت سے کیا محروم ہو رہا ہے؟ کہ اس نے سحری نہیں کھایا ہے، کہ سحری کرنا رسول کی سنت ہے اور سحری میں برکت بھی ہے، لیکن مجبوری تھی، وقت پر اس کی آنکھ نہیں کھلی، اور ایسے وقت پر آنکھ کھلی ہے کہ جس وقت اذان ہو رہی ہے تو اب تو وہ کھا پی نہیں سکتا ہے، تو اس وقت وہ کچھ نہ کھائے گا، کچھ نہ پیے گا، بلکہ ایسے ہی روزے کی نیت کر لے، اس کی روزہ ہو جائے گا. اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں، اس کا روزہ ایک دم مکمل ہو جائے گا. مکمل جس کو پورا مکمل بولا جاتا ہے، اس کا روزہ پورا مکمل ہو جائے بغیر کھائے پیے. اب دوسری بات، لاسٹ میں بات ایک، کچھ لوگ جان بوجھ کر، حالانکہ وقت بہت لمبا بیان ہو گیا ہے، لاسٹ بات ہے کہ کچھ لوگ جان بوجھ کر سوچتے ہیں کہ ابھی اذان ہو رہی ہے، ابھی اذان ہو رہی ہے تو اذان ہوتے ایک دو روٹی تو کھا ہی لوں گا. یہ ان کی دلیری ہے، ان کی بیوقوفی ہے. شریعت نے منع کیا ہے. اور عموماً بہت ضروری بات، عموماً جب بھی سحر کا وقت ختم ہوتا ہے تب اس کے بعد مولانا لوگ اعلان کرتے ہیں کہ سحر کا وقت ختم ہو گیا. اب مان لیجیے 4:06 پر آج کا سحر کا وقت ہے، مثال کے طور پر مولانا صاحب کے گھڑی موبائل میں جیسے ہی 4:06 ہوا، پھر اس کے بعد مائک چالو کیے، مائک چالو کرنے کے بعد مائک کے پاس گئے. اب اتنا مائک چالو کرنے اور مائک کے پاس آنے جانے میں 20-25 سیکنڈ ہو گیا، حالانکہ وقت ختم ہو گیا ہے. 4:07 ہو گیا ہے، اور جیسے ہی 4:06 ہوا، مولانا صاحب موبائل میں دیکھے کہ 4:06 ہو گیا ہے. اب اس کے بعد 6 منٹ پورا ہونے کے بعد مائک چالو کیے، مائک چالو کرنے کے بعد مائک کے پاس گئے، اتنا دیر میں 5 یا 10 سیکنڈ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد اعلان کریں گے کہ محترم حضرات، جو لوگ سحری کھا پی رہے ہیں وہ کھانا پینا بند کر دیں. تو اب لوگ جو سنیں گے وہ بند کر دیں گے. کچھ لوگ کہیں گے نہیں، ابھی جب تک اذان نہیں ہوگی تب تک تو کچھ کھا ہی پیا جا سکتا ہے. تو کچھ ناعقل جن کو سمجھ نہیں، شعور نہیں ہے، وہ سوچتے ہیں جب تک اذان ہوگی تب تک تو 1-2 روٹی مار ہی لوں گا.
تو اس نیت سے اب مولانا صاحب اعلان کر رہے ہیں. اب اعلان بھی کرنے میں بھی 1 منٹ لگ جائے گا. مان لیجیے منع کریں گے کہ آپ لوگ سحری نہ کریں, کلا کر لیں, کلا کر کے نیت کر لیں, پھر نیت بتائیں گے, تو اعلان, نیت اور منع کرنے میں 1 منٹ لگ جائے گا. اب کتنا ہوا؟ سحری کے 1 منٹ بعد بھی, سحری ختم ہونے کے 1 منٹ بعد ہو گیا. اب اس کے بعد سب کچھ بتانے کے بعد تب درود پڑھیں گے, تب اذان دیں گے. 2 منٹ ہو گیا. اب سحری ختم ہونے کے 2 منٹ بعد اذان ہو رہی ہے. اب کوئی اگر ناعقل, کوئی من بڑھئی سے کوئی جان بوجھ کر یہ سوچے کہ اب اذان ہو رہی, جب تک اذان ہوگی تب تک 2 روٹی کھا لوں گا, تو اس دن کا روزہ نہ ہوگا, اس دن کی روزہ فاسد ہو جائے گی. اس لیے کہ جب شریعت نے حکم دیا کہ جب سحر کا وقت ختم ہو جائے کھانا پینا بند کر دو, تو جب سحر کا وقت ختم ہو جائے اسی وقت کھانا پینا بند کر دو, چاہے اذان آدھا گھنٹے بعد ہو یا 10 منٹ بعد ہو. اذان کا ویٹ نہیں کریں گے بلکہ وقت کا انتظار کریں گے. جیسے ہی وقت ختم ہوا ویسے ہی کھانا پینا بند کر دو. ضروری بات لاسٹ میں بات یہ ہے کہ آپ حضرات جب بھی سحری کریں تو سحری کے ختم ہونے سے 10-5 منٹ پہلے مکمل کر لیں. مان لیجیے اگر 10 منٹ پہلے سحری کھا پی لیں گے. اب اگر کوئی عمل کھاتے ہوں, سرتی, تمباکو, سگریٹ وغیرہ, تو اگر مان لیجیے 10 منٹ پہلے کھا لیے ہوں تو اب 10 منٹ کا جو ٹائم بچا ہے اس ٹائم میں آپ سگریٹ وغیرہ جو کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں عمل کر سکتے ہیں, پھر اس کے بعد کلی وغیرہ کر لیں گے. تو اب ضروری بات یہ ہے کہ اذان سے سحری کے وقت سے 10 منٹ پہلے آپ لوگ سحری کر کے فارغ ہو جائیں. اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ اذان ہو رہی, میں کھا لوں گا تو میرا روزہ ہو جائے گا. حالانکہ شریعت نے منع کیا ہے, جیسا کہ حضرت پروفیسر مفتی منیب الرحمان اپنے مشہور زمانہ کتاب تفہیم المسائل جلد نمبر 2 پیج نمبر 192 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اذان کے وقت انسان اگر کھائے پیے گا تو اس کا روزہ اس دن کا فاسد ہو جائے گا. ضروری ہے کہ سحری کے وقت سے 10 منٹ پہلے کھا پی لیا کریں. رب کعبہ کی مقدس بارگاہ مریضہ مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو حق بولنے, حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی 4 باتیں بہت ہی امپورٹنٹ تھی. پہلا, سحری کا وقت کب سے کب تک ہے, سحری کرنا کیسا ہے, کیا بغیر کھائے پیے روزہ رہا جا سکتا ہے کہ نہیں, اور لاسٹ چوتھی والی بات تھی کہ کیا کوئی اذان ہوتے وقت اگر کوئی کھائے پیے گا تو اس کا روزہ ہوگا یا نہ ہوگا. تو ان 4 باتوں کا ذکر بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ اس بیان میں ہو چکا ہے. مزید تفصیل جاننے کے لیے ہمارے ویڈیو پر بنے رہیں, ہمارے ویڈیو کو دیکھتے رہیں, ہمارے ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. اگر اچھا لگے تو ہمارے لیے بھی دعائیں خیر کریں, اور خصوصیت کے ساتھ میری والدہ محترمہ, میری پیاری امی جان کے لیے بھی دعائیں خیر کریں. اللہ تعالیٰ اس مہینے کے صدقے طفیل میں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جو بھی دشمن ہے میرے رضا کا جل رہا ہے ہمیشہ جلے گا. تو سب مل کے کہیے, مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ, ہاں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے ہمیشہ لگے گا.